آج 11ویں پارے سے تفسیری خلاصے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ چل رہا ہے اور قرآن کریم ان لوگوں کو بیان کر رہا ہے جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے نہیں جا سکے تھے۔ 10ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ بغیر کسی عذر کے جہاد میں پیچھے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو خواتین کے ساتھ شامل کر رہے ہیں، ان کا شمار خواتین کے ساتھ ہوگا، گویا نسوانی جذبات ان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم یہ کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، 11واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ اے میرے نبی جب آپ لوٹ کر کے مدینہ منورہ پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے اور آ کر کے آپ سے عذر کریں گے، معذرت کریں گے، اپنے اعذار بیان کریں گے کہ صاحب یہ ہماری مجبوری تھی، یہ ہماری کمزوری تھی، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے تھے جہاد میں، اس وجہ سے نہیں جا سکے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہہ دیا قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من اخباركم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کوئی عذر معذرت تمہارا قبول نہیں ہوگا، اللہ نے تمہارے بارے میں مجھے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول تمہارے اعمال کو دیکھتے رہیں گے کہ مستقبل کے اندر تم کیسے گزارتے ہو۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ایسے رب کے پاس تم نے لوٹ کر کے جانا ہے جو غیب کا علم بھی جاننے والا ہے اور حاضر کا علم بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہارے اعمال کی تمہیں خوب اچھی طرح سے وہ خبر دے دے گا۔ اس کے بعد قرآن نے کہا کہ یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کو اطمینان دلانے کی کوشش کریں گے اور ان کی خواہش یہ ہوگی کہ انہیں آپ نظر انداز کر دیں اور ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ ان سے چاہے راضی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، لیکن میں اللہ تو ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گا۔ فَإِن تَرْضَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، آپ اگر ان سے راضی ہوتے ہیں تو ہوا کریں، لیکن اللہ تو ان نافرمانی کرنے والوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ دیہاتیوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دونوں قسم کے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو کفر کے اندر اور نفاق کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے نام پر پیسہ خرچ کرنے کو، صدقہ کرنے اور زکوٰۃ دینے کو جرمانہ شمار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے زبردستی پیسہ لیا جاتا ہے اور ہمارے ساتھ زبردستی کی جاتی ہے، اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی تکلیف و مصیبت آئے جس کے نتیجے کے اندر مسلمان کی قوت ٹوٹ جائے اور انہیں اسلام سے نجات مل جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں علیہم دائرۃ السوء، مصیبتیں تکلیفیں ان پر آئیں گی، واللہ سمیع علیم۔ لیکن ان دیہاتیوں کے اندر بعض دیہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے نام پر جو پیسہ لگاتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے قربات عند اللہ و صلوات الرسول، اللہ کے نبی کی دعا کے مستحق بن جائیں اور اللہ کا قرب انہیں نصیب ہو جائے۔ الا انہا قربۃ لہم، اللہ فرماتے ہیں واقعی ان کے صدقہ اور خیرات انہیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے اور اللہ بڑے ہی غفور الرحیم ہیں۔ پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ نیک اعمال میں سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے ہیں، چاہے مہاجرین میں سے ہوں چاہے انصار میں سے ہوں، اور قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کا اعلان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے ہم نہریں جاری ہوں گی اور یہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو انہیں نصیب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایسے انسانوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو ہیں تو گنہگار، نیکیاں بھی کچھ ان سے سرزد ہوتی ہیں، ان کے نامہ اعمال میں گناہ بھی موجود ہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ہیں تو گنہگار لیکن اپنے گناہ پر اکڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے عجز و انکساری کو ظاہر کر کے اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم، آپ ان کے مال میں سے ان کی زکوٰۃ وصول کیا کریں اور اس کے ذریعے سے انہیں پاک کرتے رہیں اور ان کا تزکیہ فرمائیں، وصلی علیہم، اور انہیں دعا بھی دیتے رہیں۔ اس بنا پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے زکوٰۃ وصول کی جائے
صدقہ وصول کیا جائے تو اس کے لیے دعا بھی کر دینی چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وصلی علیہم، ان صدقہ اور زکوٰۃ دینے والوں پر آپ دعا کیا کریں ان کے لیے، اور ان پر رحمت کے نزول کی درخواست اللہ سے کیا کریں۔ ایک اور بات میں یہاں عرض کرتا چلوں کہ صدقہ اور خیرات دینا ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن بعض اوقات صدقہ خیرات دیتے ہوئے، زکوٰۃ دیتے ہوئے جسے صدقہ خیرات دیا جا رہا ہے نا، اس کے بارے میں دل میں کچھ خیالات آنے لگ جاتے ہیں، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں تو بڑھیا اور یہ گھٹیا میں اس کو دے رہا ہوں، اس کی مدد کر رہا ہوں۔ ایک بات تو اس سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ مسجد کا احترام کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ مسجد میں تمہارا ایک فرض ادا ہوتا ہے، نماز کا فرض مسجد میں ادا ہوتا ہے، اس لیے مسجد قابل احترام ہے، اور غریب پر زکوٰۃ کا فرض ادا ہوتا ہے، اس لیے غریب کی بھی وہی عزت ہونی چاہیے جو مسجد کی عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں کہ وہ اور زیادہ انسان کے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہوگی صدقہ خیرات کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان الصدقۃ تقع فی ید الرحمن قبل ان تقع فی ید المسکین، کہ صدقہ اور خیرات پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، اس کے بعد مسکین اور غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ گویا جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ہاتھ تو مسکین کا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ آپ سے لے کر کے غریب کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اس غریب کو نہیں دے رہے، آپ اللہ کو دے رہے ہیں۔ اس بنا پر صدقہ ادا کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے کبھی اپنے اندر بڑائی کے جذبات نہیں لانے چاہیے، اتراہٹ اپنے اندر نہیں آنے دینی چاہیے، اور غریب کا احترام بھی برقرار رہنا چاہیے۔ الم یعلموا ان اللہ هو يقبل التوبۃ عن عباده، کیا ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتے ہیں؟ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور بندوں کے صدقات کو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور بڑے ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک مسجد کا تذکرہ کیا ہے جو مدینہ منورہ میں قائم کی گئی تھی، اور بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی جب قباء میں تشریف لائے تو وہاں ایک مسجد قائم کی گئی، مخلص صحابہ کرام اس مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ منتقل ہو گئے، وہاں مسجد نبوی بھی تعمیر ہو گئی۔ تو اب بعض فتنہ پرور اور فسادی لوگوں نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کے اندر آپس میں انتشار ڈالا جائے، پھوٹ ڈالی جائے، لیکن ہم اگر انتشار اور پھوٹ ڈالنے کی کارروائیاں کریں گے تو وہ چھپیں گی نہیں، انہیں چھپانے کے لیے کوئی مذہبی شیلٹر ہونا چاہیے، کوئی مذہبی سہارا ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے ہم ان اپنی کارروائیوں کو چھپا کر اندر خانہ مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیلائیں۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پھیلانے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی تھی، اور کوشش یہ ہوئی تھی کہ عیسائی ایک ابو عامر الفاسق عیسائی راہب تھا، وہ عیسائیت کا پرچار کیا کرتا تھا۔ اس نے بعض منافقین کو ساتھ لے کر کے کہا کہ ہم ویسے اگر کہیں جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے تو ہماری مخالفت ہوگی اور ہمارے راز تشتت بام ہو جائیں گے، لہذا ہم ایک مسجد بنا لیتے ہیں، مسجد کے اندر جمع ہوا کریں گے، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے بھی دیکھو یہ مسجد میں گئے ہیں تو لوگ ہماری تعریف ہی کریں گے، برائی تو ہوگی نہیں، اور اندر بیٹھ کر پلاننگ کیا کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طریقے سوچا کریں گے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ مسجد تو ہم بنا لیں گے، لیکن اس مسجد کا تقدس اس وقت تک بحال نہیں ہوگا جب تک اللہ کے نبی مسجد میں قدم رنجہ نہ فرما دیں اور مسجد کا افتتاح نہ فرما دیں۔ لہذا وہ اللہ کے نبی کے پاس ان کے نمائندے آ گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بعض بیچارے معذور اور کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، وہ یہاں مسجد نبی تک نہیں آ سکتے، مسجد قباء تک نہیں جا سکتے، لہذا ہم نے قریب ہی ایک مسجد بنا لی ہے، آپ تشریف لا کر 2 رکعت ادا فرما دیں اور اس مسجد کا افتتاح کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تو بڑے نرم دل انسان تھے، آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، ہم ابھی ذرا لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، تبوک سے واپسی پر ہم تمہاری مسجد میں آ جائیں گے اور وہاں آ کر کے عبادت کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی جب تبوک سے واپس پہنچے تو قرآن کریم اتر آیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی یہ مسجد نہیں بنائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا اڈا بنایا جا رہا ہے، اسلام کے خلاف سازشوں کا اڈا بنایا جا رہا ہے، لہذا لا تقم فیہ ابدا، آپ اس مسجد میں قطعاً تشریف نہ لے جائیں، یہ مسجد اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہاں پر جایا جائے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا
وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، ان لوگوں نے مسجد بنائی ہے کفر کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں میں فرقہ واریت کو پھیلانے کے لیے، واضرارا، اور مسلمانوں کے اندر وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان کے لیے انہوں نے مورچہ تیار کیا ہے کہ یہاں بیٹھ کر وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور اپنی جنگ مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہو کر کے لڑیں گے، اس بنا پر آپ اس مسجد میں قطعاً تشریف نہ لے جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کے ساتھ دو ایک صحابہ کو کیا، فرمایا جاؤ اس مسجد کو گراؤ اور گرا کر آگ لگا کر کے اسے زمین کے برابر کر دو، اسے باقی رکھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر مسجد بھی مسلمانوں میں فرقہ واریت کے لیے بنائی جا رہی ہو تو ایسی مسجد کو بھی اسلام مسجد کا تقدس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرقہ واریت کوئی اسلامی معاشرے کی چیز نہیں، یہ عیسائیت اور یہودیت کی طرف سے درآمد شدہ چیز ہے، اس کی سرپرستی بھی عیسائی اور یہودی کرتے ہیں اور ان کی سرپرستی کے اندر اسلامی معاشرے کے اندر فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عیسائیوں کی زیر سرپرستی یہ مسجد بنی تھی اور ان کا مقصد تھا کہ اس مسجد سے مسلمانوں میں توڑ پیدا کریں گے اور ان کے اندر پھوٹ ڈالیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عیسائیوں، یہودیوں اور دشمنان اسلام کی سازشوں سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے قباء والوں کی تعریف کی اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، جو مسجد تقوی کی بنیادوں پر قائم کی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ آپ وہاں جا کر کے نماز پڑھیں اور اس مسجد کے اندر جا کر کے قیام فرمائیں۔ اور پھر قرآن نے کہا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ بستے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنے میں بڑا ہی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے قباء والوں کو بلا کر کے پوچھا کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم طہارت کیسے حاصل کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں پھر پانی استعمال کرتے ہیں، گویا دوہرے طریقے سے طہارت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے باقی صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ طہارت حاصل کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ پہلے ڈھیلے سے صفائی کی جائے، ٹیشو پیپر وغیرہ آج کے زمانے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پانی کو استعمال کیا جائے۔ واللہ یحب المطہرین۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک تجارت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تجارت مسلمانوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جاری ہے، اور اللہ خریدار ہیں اور مسلمان فروخت کرنے والا اور بیچنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیمت جو لگائی ہے وہ جنت کی لگائی ہے، اور مسلمان نے جو سودا لگایا ہے وہ اپنی جان اور مال کا لگایا ہے۔ مسلمان اپنا جان اور مال اللہ کو بیچتا ہے اور اللہ مسلمان کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خریدتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کل ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ تو جہادی جہاد بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کیا کروں، قرآن کے اندر یہ آیتیں ہر سپارے کے اندر آپ جہاد کا تذکرہ سن رہے ہیں، جب تک یہ آیتیں باقی رہیں گی ہم اسے بیان کرتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیتیں قیامت تک برقرار اور باقی ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، انشاءاللہ ان کا بیان بھی قیامت تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کے جان بھی خرید لی اور ایمان والوں کے مال بھی خرید لیے، اور بدلے کے اندر اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ اب تم سارے بک گئے ہو، اللہ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، اب ہمارا جسم ہمارا نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، ہمارے جسم میں بھی کس کا حکم چلے گا؟ خریدار کا حکم چلے گا۔ ہمارے مال میں کس کا حکم چلے گا؟ خریدار کا حکم چلے گا، اور اللہ نے ہمارے جان و مال کو خرید لیا، لہذا اب ہمارا جسم اور ہمارا مال اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تم سے وعدہ کر لیا ہے، تم نے جو وعدہ کیا ہے پکا وعدہ ہونا چاہیے، اور جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ اس کا سودا اللہ کے ساتھ پکا ہو گیا ہے۔ جب کسی بڑی پارٹی اور قابل اعتماد پارٹی سے سودا ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب بڑا اچھا ہوا، اچھی پارٹی مل گئی اور اس کے ساتھ ہمیں کاروبار میں نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بہتر پارٹی اور کون ہوگی، میرے ساتھ تمہارا سودا ہو رہا ہے۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم نے جو کاروبار کیا ہے، تم نے جو تجارت کی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ کہ تمہاری اللہ کے ساتھ تجارت کارآمد ہو گئی ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب تمہارے اندر خوبیاں کیا پیدا ہونی چاہیے؟ میں نے عرض کیا نا، اب ہم اپنے نہیں رہے، ہمارا جان
جان و مال ہمارا اپنا نہیں رہا، اللہ کا ہو چکا اور اللہ اس کے مالک بن چکے خرید کر کے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے جان و مال کے اندر کیا باتیں دیکھنا چاہتا ہوں، التائبون، یہ توبہ کرنے والے ہونے چاہیے، عبادت کرنے والے ہونے چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہونے چاہیے، روزہ رکھنے والے ہونے چاہیے، رکوع اور سجدے کرنے والے ہونے چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے ہونے چاہیے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہونے چاہیے، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں سنا دیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ ایمان والے کبھی مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کیا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اگرچہ اپنے ابا کے لیے دعائے مغفرت کی تھی، لیکن اس وقت کی تھی جب انہیں توقع تھی کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا کہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ واضح ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے برات کا اظہار کر دیا، ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان تین نوجوان، ان تین مجاہدین کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کیا ہے۔ ذرا سی بات اس پر بھی ہوگی، وہ تین حضرات کون تھے؟ حضرت کعب ابن مالک، حضرت مرارہ ابن ربیعہ اور حضرت ہلال ابن یصاف۔ یہ تین حضرات تھے جن لوگوں نے جہاد کے لیے جانے سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ان لوگوں نے واضح طور پر اللہ کے نبی سے عرض کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہمارا کوئی عذر نہیں تھا، اور جہاد کے لیے عذر کیا ہوتا ہے؟ کوئی عذر ہے ہی نہیں جہاد سے روکنے والا، اس بنا پر ہمارا کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کے معاملے کو پینڈنگ میں ڈال دیا تھا، ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا، اور فرمایا تھا بعد میں فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے ان کے لیے، اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان سے بات چیت نہیں ہوگی، ان سے تعلقات بند کر دیے جائیں گے، ان کا حقہ پانی بند کر دیا جائے گا۔ جیسے برادریوں کے اندر کسی کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا کہ ان تین حضرات کے ساتھ سارے مسلمان لا تعلق ہو جائیں۔ حضرت کعب نے اپنا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ کہنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میرے دونوں ساتھی، وہ تو پہلے تو حضرت کعب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے ملامت کی کہ کعب تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ جانتے ہو، تم اللہ کے نبی سے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کرتے اور اللہ کے نبی کو مطمئن کر دیتے، اللہ کے نبی تمہیں دعائیں دے دیتے، اور تمہارے ساتھ یہ ناراضگی کا معاملہ نہ ہوتا۔ حضرت کعب فرمانے لگے نہیں، میں نے سچ بولا اس لیے ہے کہ مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے لگی لپٹی بات رکھی اور میں نے غلط بیانی سے کام لیا تو فرشتہ اتر آئے گا اور میرا سارا کچا چٹھا کھول کر کے رکھ دے گا اور میری ساری غلط بیانی کو واضح کر دے گا۔ اس بنا پر میں خود ہی کیوں نہ سچ بات کہہ دوں، لہذا میں نے صاف بات کہہ دی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہیں؟ تو پتہ چلا کہ دو اور حضرات موجود ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں وہ دونوں بندے ایسے تھے جو بدر کی جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے، اور بدر والوں کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جاؤ تم جو بھی کرو کر گزرو، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ گویا بدر والوں کو اجازت دی گئی تھی کہ اگر تم سے کوئی جرم گناہ بھی ہو گیا تو معاف کر دیں گے، اس کے باوجود ترک جہاد کا گناہ بدر والوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا۔ آج ہم نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جہاد چھوڑنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جہاد چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے لیے مختلف قسم کے بہانے بنا کر کے اپنے آپ جماعت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہر صورت وہ دو صحابی جو بدری تھے ان کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور انہیں بھی سزا لگائی گئی۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں مطمئن ہو گیا کہ جب وہ بدری ساتھ ہے نا تو پھر کوئی بات نہیں۔ کہتے میں تو بدر میں نہیں جا سکا تھا، لیکن دو بدر والے میرے ساتھ اس سزا کے اندر شریک تھے، لہذا مجھے اطمینان تھا کہ اللہ ہماری توبہ تو ضرور قبول فرما لیں گے۔ لیکن اب جو صورتحال ہوئی، فرماتے ہیں 50 دن ہماری سزا رہی ہے اسی طریقے پر۔ بیچ میں اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لو۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو قاصد میرے پاس آیا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے، طلاق دے کے علیحدہ کر دوں یا ویسے علیحدہ کر دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے، ویسے علیحدگی اختیار کر لیجئے۔ تو حضرت کعب نے بجائے اس کے کہ اللہ کے نبی پہ اعتراضات کرتے، آج اگر ہمیں کوئی ایسا مسئلہ بتایا جاتا تو ہم کہیں گے کہ صاحب یہ کیسا دین ہے، کیسا اسلام ہے کہ بیویوں سے بھی علیحدگی کا حکم دیتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے بھی علیحدگی کا حکم دیتا ہے۔ لیکن حضرت کعب کو دیکھیے کس طریقے پر فرمانبرداری کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے مجھے پتہ چلا کہ طلاق نہیں دینی، ویسے علیحدہ کرنا ہے، بیوی سے کہا کہ اپنے سامان سمیٹو اور اپنے لے کے چلی جاؤ، جب اللہ کے نبی کا حکم آئے گا تو تمہیں بلا لوں گا۔ بیوی چلی گئی، حضرت کعب رضی اللہ عنہ اکیلے رہ گئے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں تنہائی کے اندر مبتلا تھا، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، بعض اوقات میں پریشان ہو جاتا کہ میں اکیلا ہوں کیا کروں، تو میں بات چیت کرنے کے خیال سے باہر نکلتا، اور میں باہر نکلتا
قریب گزرنے والوں کو سلام کرتا، کوئی سلام کا جواب بھی نہ دیتا۔ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات میں اور آگے جاتا اور کسی دکاندار کی دکان پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، میں نے سودا خریدنا نہیں ہوتا تھا، میں محض اس کی زبان سے کوئی جملہ اپنے آپ کو مخاطب کر کے سننا چاہتا تھا، اس لیے میں پوچھتا کہ بھائی یہ کس بھاؤ دیتے ہو، یہ کتنے کی ہے؟ وہ کوئی جواب نہ دیتا، ہاتھ اٹھا دیتا اوپر انگلی کر کے، کہتا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، میں تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دن تمہیں بڑا ہی تنگ آ گیا، میرا ایک بڑا لنگوٹیا دوست تھا، میرا چچا زاد بھائی تھا، بچپن کا یار تھا، اور مجھے بڑی تمنا توقع تھی کہ وہ تو مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ فرمانے لگے کہ میں اس کے باغ میں چلا گیا، وہ اندر باغ میں کام کر رہا تھا، دروازہ بند تھا، میں نے دروازہ بجایا تو اس نے دراڑوں میں سے جھانک کر کے دیکھ لیا، اور دیکھ لیا مجھے پہچان لیا تو دروازہ نہیں کھولا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں تصورت الجدار، فرماتے میں دیوار پھلانگ کر کے اندر چلا گیا اور جا کر کے بھائی کے سر پہ کھڑا ہو گیا اور جا کر کے سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ بھائی کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوں، اور میں پکا ایمان والا ہوں، مجھ سے کوئی بات تو کرو، مجھے جواب تو دو۔ اس بھائی کے ایمان کے بھی قربان جائیں، اس بھائی نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بھائی سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ سوچا کہ میرے نبی نے اس سے بات کرنے سے روکا ہوا ہے، انگلی آسمان کی طرف اٹھا دی، فرمایا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو کر کے واپس آ گیا۔ فرمانے لگے کہ ایک دن ایسے ہی میں پریشانی کے عالم میں مدینہ منورہ کے بازاروں سے گزر رہا تھا کہ پیچھے کچھ لوگ میرا تذکرہ کر رہے تھے، میرا نام لے رہے تھے، میں بڑا خوش ہو گیا، لیکن جیسے میں نے مڑ کر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک کوئی اجنبی آدمی ہے، اور وہ اجنبی انسان میرے بارے میں معلومات کر رہا ہے، کوئی مجھے آواز نہیں دیتا اور میرے پاس اسے لے کر نہیں آتا، بلکہ اشارے سے بتا رہے کہ وہ جا رہا ہے۔ وہ اجنبی میرے پاس آ گیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ قبیلہ غسان کے بادشاہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، یہ اس کا خط ہے، آپ کے نام پر لایا ہوں۔ حضرت کعب کہتے میں نے کھول کر کے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ کعب تو بہت بڑا آدمی ہے، بڑا دانشور ہے، بڑا سمجھدار ہے، لہذا تیرے جیسے انسان کے ساتھ تیرے قائد نے جو معاملہ کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا ہے، اس بنا پر میں اپنے دروازے تمہارے لیے کھول رہا ہوں، آ جاؤ، میں اپنی کابینہ میں تمہیں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ہاں تشریف لے آئیے۔ حضرت کعب نے اسے پڑھا۔ اب ذرا سنیے تو صحیح، ہمیں تو اگر چند ڈالر دے دیے جائے تو ہم اسلام کے خلاف قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ حضرت کعب کو اتنی بڑی پیشکش کی گئی، لیکن حضرت کعب نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے میں نے دل میں سوچا کہ ارے کعب تو اتنا گر گیا کہ کافر بے ایمان تجھے ایمان سے منحرف کرنے کی سوچنے لگ گئے، اور پھر اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس کا جواب چاہتا ہوں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ آؤ ذرا میرے پاس، میں تمہیں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھے۔ فرمانے لگے آگے ایک تنور والے کی دکان تھی، وہاں تنور میں آگ جل رہی تھی۔ فرماتے میں نے وہ خط لے کر کے یوں پھاڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے تنور میں پھینکا اور کہا جاؤ اپنے بادشاہ کو کہہ دو، اس کے لیے میرا یہی جواب ہے کہ جو اللہ کے نبی کے مقابلے میں مجھے منحرف کرنے کی کوشش کرے، میرا جواب یہی ہے کہ میں اسے جہنم رسید کرتا ہوں اور اس کے خط کو آگ کی نظر کرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت کعب کے ایمان کا اندازہ لگائیے اور ان کی جرأت کا اندازہ لگائیے اور ان کی سچی توبہ کا اندازہ لگائیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مکان کی چھت پہ بیٹھا عبادت کر رہا تھا، صبح فجر کی نماز میں کہنے لگے میں گیا نہیں تھا مسجد نبوی میں نے اپنے مکان کی چھت پر ہی نماز پڑھ لی اور وہیں بیٹھا وظائف کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑا ہوا چلا آ رہا ہے، وہ ابھی میرے پاس پہنچا ہی نہیں تھا کہ ایک شخص ادھر پہاڑی پر چڑھا ہوا اوپر سے چلا اٹھا اور کہا کعب تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی۔ حضرت کعب فرماتے ہی یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا اور سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے کہ یہ جو 50 دن کا عرصہ گزرا تھا میں نے صدقہ اور خیرات کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی کوشش کی تھی کہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی، سب اللہ کے نام پر لٹا چکا تھا اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جو خوشخبری لے کر کے آیا تھا اسے میں کچھ دینا چاہتا تھا لیکن دینے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا،
فرمانے لگے میں نے اپنی قمیض جسم کی اتاری اور اتار کر کہا یہ تحفہ قبول کر لو میری طرف سے، تم نے مجھے بڑی اچھی خبر سنائی ہے، میرا یہ تحفہ لے لو۔ فرمانے لگے کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضری دینی ہے، تو پڑوسی سے میں نے ادھارے کی قمیص مانگی اور وہ پہنی اور پہن کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہنے لگے کہ وہی مدینہ جو میرے لیے اوپرا بنا ہوا تھا اور وہی لوگ جو مجھ سے میرے سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ فرماتے ہیں کہ اب میں جب جا رہا تھا تو ہر طرف سے مبارکبادیں اور ہر طرف سے سلامیاں آ رہی تھی، ہر طرف سے سلام کیے جا رہے تھے اور مبارکبادیں دی جا رہی تھی۔ فرمانے لگے میں آگے بڑھا، مسجد نبوی میں داخل ہوا، اللہ کے نبی مسکرا دیے، کہنے لگے میں حاضر خدمت ہو گیا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ توبہ کی قبولیت کا فیصلہ آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور قرآن میرے نبی نے پڑھ کر کے سنا دیا، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وہ تین افراد جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے، اور ان کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو کر کے رہ گئی تھی، اور وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اللہ بڑے ہی تواب الرحیم ہیں۔ تو اللہ نے اس طریقے پر حضرت کعب کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ میری توبہ ضرور قبول فرمائیں گے، لیکن میں اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ ہماری توبہ کی قبولیت میں قرآن یتلا اترے گا، ایسا قرآن اترے گا جو قیامت تک تلاوت ہوتا رہے گا اور ہمارا تذکرہ رہتی دنیا تک برقرار رہے گا اور ہماری توبہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ بہر صورت حضرت کعب نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے عرض کی کہ یا رسول اللہ توبہ کی قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ کہ میں نے سچ بول دیا تھا، اس لیے اللہ نے توبہ قبول فرمائی ہے، لہذا آپ کو گواہ بنا کر میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی بھر سچ کا ساتھ دیا کروں گا۔ اللہ نے پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ رہا کرو، سچائی کو اختیار کرو، اور اللہ کے نبی سے جہاد میں پیچھے رہنے سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کے نبی سے پیچھے نہ رہنا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہیں، لہذا آج کے لیے یہ حکم کیسے مانا جائے گا؟ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کا قائم مقام دین اسلام ہے، لہذا جہاں اسلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئے وہاں جہاد سے پیچھے رہنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی سے جہاد کے اندر پیچھے رہ جانا، لہذا جب بھی اسلام کو ضرورت پیش آئے مسلمان کو جہاد کے لیے نکلنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی خرچ کرو گے، جو تکلیفیں اٹھاؤ گے، تم پر بھوک آئے گی، پیاس آئے گی، تھکن آئے گی، جو بھی حالت آتی چلی جائے، کتب لہم بہ عمل صالح، فرشتے تمہارے لیے نامہ اعمال کے اندر اعمال صالحہ لکھتے چلے جائیں گے۔ عام حالات کے اندر جہاد فرض کفایہ ہے، قرآن کریم نے اسے بھی ذکر فرمایا، اور پھر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ ایمان والو تمہارے جو قریبی کفار ہیں ان کے ساتھ تم قتال جاری رکھو اور وہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں، اور یقین کر لو کہ اللہ متقیوں کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے قرآن کریم کی تاثیر کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ ایمان والوں کے ایمان میں قرآن اضافہ کرتا ہے اور بے ایمانوں کے کفر کے اندر بھی اس قرآن سے اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ سرکار کالی کملی والے تمہیں ایسے نبی اور ایسے رسول عطا فرمائے گئے ہیں، وہ تمہیں میں سے ہیں، لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ تمہاری تکلیف پر انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے خواہش مند رہتے ہیں، اور بڑے ہی مہربان ہیں ایمان والوں کے لیے اور بڑے ہی شفیق ہیں ایمان والوں کے لیے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے میرے اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں توکل کرتا ہوں اور وہی رب العرش العظیم ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے، یہ مکی سورت ہے، اور یہ پوری سورت کے اندر اگر غور کریں گے تو توحید کا موضوع ہے ابتدا سے لے کر کے آخر تک۔ بیچ میں کہیں کہیں رسالت کے مسئلے کو بھی قرآن کریم نے چھیڑا ہے۔ ابتدا کے اندر قرآن کریم نے آسمان و زمین میں غور و خوض کرنے کی دعوت دی، سورج چاند میں غور و خوض کی دعوت دی، دن اور رات میں غور و خوض کی دعوت دی، اور بتایا کہ سب کچھ اللہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت انسانوں کے مانگنے کے باوجود انہیں عذاب کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام ہے، اگر عذاب آئے گا ساری دنیا ختم ہو کر کے رہ جائے گی۔ اللہ انہیں مہلت دینا چاہتے ہیں اور رجوع کے لیے دروازہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں، قیامت پر ایمان نہیں، وہ قرآن میں رد و بدل کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن میں رد و بدل کا اختیار تو اللہ نے محمد عربی کو بھی نہیں دیا ہے،
یہ اختیار تو اکیلے اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو قرآن کریم میں رد و بدل جھوٹ طریقے پر کرنے کی کوشش کرے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بتایا کہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرنے والے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود ماننے والے، حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ معبودان باطل نہ انہیں نفع پہنچا سکیں نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ قیامت میں ان کی سفارش کر سکیں، تو آخر ان کی عبادت کرنے کے انہیں کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے اور مثال دے کر کے یہ سمجھایا ہے اللہ نے کہ دیکھو انسان کو جب آرام ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ اللہ کا مخالف بن جاتا ہے اور اترانے لگ جاتا ہے، اور جب اس انسان کو تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ سے پکارنے لگ جاتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے لگ جاتا ہے۔ یاد رکھو ایمان والا وہ ہے جو دونوں صورتوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ پھر اللہ نے ایک مثال دے کر کے بتایا، اور مثال یہ دی ہے دنیا کی زندگی کی۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی نے کھیت اگایا ہو، بارش برسی ہو اور وہ کھیت لہلہانے لگ گیا ہو کہ اچانک جب اس کے پھل تیار ہو جائیں تو اچانک آسمان سے کوئی آفت آ جائے اور وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے اور وہ بھوس بن کر کے ختم ہو جائے اور مالک کو سے کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا تم جمع کر رہے ہو اس کی بھی یہی صورت حال ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگ سکے گا۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اللہ تو تمہیں سلامتی والے گھر کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ جنت ہے، اس کی طرف اللہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے اور ان کی عبادت کرتے ہیں، قیامت کا دن آئے گا تو وہ غیر اللہ بھی ان کا انکار کریں گے، کہیں گے کہ اللہ یہ ہماری پوجا نہیں کرتے تھے، اور یہ بھی انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ایسے موقع پر گواہوں کو پیش کر دیں گے، انسان کے اعضاء و جوارح سے گواہی دلوا دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو دنیا کے اندر کیا تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ پھر اس کے بعد توحید کے دلائل ہیں اور پھر قرآن کی حقانیت کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اگر گناہ گاروں کو قیامت کے دن ساری دنیا کے دولت اور سونا چاندی مل گیا اور وہ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں وہاں پر نجات نہیں مل سکے گی، بڑے افسوس اور شرمندگی کے ساتھ وہاں رہیں گے۔ لیکن وہاں اللہ تو انصاف کا فیصلہ کریں گے اور عدل و انصاف کا فیصلہ وہاں پر کیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اللہ کی نصیحت بھی آ گئی اور دلوں کے لیے شفا بھی آ گئی، ہدایت اور رحمت بھی آ گئی، اور وہ قرآن ہے، لہذا تم اس پر خوشیاں مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، هو خیر مما یجمعون۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ توحید کے دلائل کو شروع کیا اور پھر یہ بتایا کہ اللہ کے نیکوکار بندے جو ہیں انہیں قیامت کے دن کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑے اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ نے بتایا کہ نبیوں کے مخالفین کو اللہ نے تباہ کیا، اور آج بھی آسمانی نظام کے جو مخالف ہوں گے اللہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ فرعون نے مرتے مرتے ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن حالت نزع کا ایمان قابل اعتبار نہیں ہوتا، لہذا فرعون کا ایمان تو رد کر دیا گیا، لیکن اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہذا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تیرے جسم کو میں بچانے کا اعلان کرتا ہوں اور اسے عبرت کا سامان بنا دوں گا۔ آج تک فرعون کا جسم پڑا ہوا ہے مصر کے اندر، اور اسے دیکھ کر انسان عبرت حاصل کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا مقتدر اعلیٰ جو پوری دنیا کا حکمران بنا ہوا تھا آج کس طرح بے سر و سامانی اور بے یار و مددگار پڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد یہ بتایا، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا اور اتنا بتایا کہ کسی قوم پر عذاب آ جائے تو اللہ ٹالا نہیں کرتے، لیکن یوسف علیہ السلام کی قوم کے عذاب کو اللہ نے ٹال دیا تھا کہ انہوں نے توبہ طائب کی، سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ البتہ یونس علیہ السلام کا واقعہ آگے سورہ صافات کے اندر آئے گا تو وہیں اس کی تفصیل بتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ اگر چاہتے تو ساری دنیا کے انسانوں کو ایمان والا بنا دیتے، لیکن افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کہ آپ زبردستی لوگوں کو ایمان والا بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے ہاں زبردستی کا کوئی نظام نہیں، انسان کی اپنی چاہت اور اپنا فیصلہ ہو تب اللہ ہدایت عطا فرمایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے توحید کی بات فرمائی اور یہ فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اللہ تمہیں نقصان دینا چاہیں تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اے انسانوں تمہارے رب کی
طرف سے حق آ گیا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه, اگر سیدھے راستے پر چلو گے اپنا فائدہ کرو گے. ومن ضل فانما يضل عليها, اور اگر نافرمانی کرو گے, گمراہی اختیار کرو گے, اپنا نقصان کرو گے. وما انا علیکم بوکیل, میں کوئی تمہارے اوپر دروغہ نہیں بنایا گیا ہوں. واتبع ما یوحى الیک واصبر, اور جو اللہ نے وحی بھیجی اس کی اتباع کیجئے اور جمے رہیے, ثابت قدمی دکھائیے. حتی یحکم اللہ وهو خیر الحاکمین. اس کے بعد سورہ ہود شروع ہو رہی ہے. ابتدا کے اندر اللہ نے قرآن کریم کی حکمتوں کو بیان فرمایا اور قرآن کریم کو بتایا کہ کیسے وضاحت کے ساتھ احکام کو بیان کرتا ہے. پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوا اور پھر استغفار اور توبہ کرنے کی تلقین فرمائی, اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم سب نے لوٹ کر قیامت کے دن اللہ کے پاس چلے ہی جانا ہے. دیکھو دنیا کے اندر تم کیا کرتے ہو. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ, یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ سکیں. روایات کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام ابتدا کے اندر ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر ایسا غلبہ ہو چکا تھا کہ ہر وقت اللہ کا تصور قائم رہتا تھا. لہذا جب باتھ روم میں جاتے تو وہاں سوچتے کہ اب ہم اللہ کے سامنے کیسے کپڑے اتاریں, لیکن ضرورت حاجت بھی ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں, تو اس طرح سے جھک جایا کرتے تاکہ ہم اپنے سطر کو چھپا لیں اپنے سینے سے. یوں کر کے جھک جاتے باتھ روم کے اندر جا کر بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ سے اس طرح چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں, تم کپڑے پہن کر بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو. الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ, ارے جب یہ لوگ اپنے سینوں کو ٹیڑھا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں. الا حین یستغشون ثیابہم, جب انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. یعلم ما یسرون وما یعلنون, جو یہ چھپا کر کے کرے یا کھلے بندوں کرے اللہ سب کو جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور, وہ اللہ تو تمہارے سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.